بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 7واں روزہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 6 روزے رمضان کے نصیب فرمائے اور اپنی طاعات کے لیے، عبادات کے لیے ہمیں قبول فرمایا۔ آج کا میرا موضوع ہے تراویح کے احکام اور فضائل۔ الحمدللہ ہم اب تک تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم پورے رمضان اسی جوش اور خروش کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کی رات میں قیام کرے، نماز پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کرے، ایمانا واحتسابا، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور احتسابا یعنی نیک نیتی کے ساتھ آخرت میں جزا کی امید پر، غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو سوچئے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ رمضان کی رات کی نماز ہے، یہ ہمارے نارمل راتوں کی نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو سوچئے رمضان المبارک میں اور تراویح جیسی نماز جو پڑھی جا رہی ہے وہ کتنی افضل ہوگی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں کیے جانے والے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل اگر کبھی ہمیں یہ سجھاؤ دے، یہ سمجھائے کہ آج 10 ہی رکعت پڑھ لیتے ہیں، چلو آج 12 رکعت پر ہی اکتفا کرتے ہیں، چلو آج نہیں پڑھتے ہیں، روز تو پڑھ ہی رہے ہیں، آج ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، یہیں آپ کو اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے، یہیں آپ کو اپنے نفس کو کچلنا ہے، یہیں اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لیا ہے کہ اب آپ اپنے نفس کو چنتے ہیں یا یہ کہ اس مشقت کو جو آپ اپنے رب کے لیے سجدوں میں جھیل رہے ہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں استقامت دے اور ہمیں کھرا ثابت کرے۔ یاد رکھیے، کسی بھی نیک عمل کو، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اصول اور مسائل کے مطابق ظاہر ہے۔ جو ہم نماز پڑھنے والے ہیں، جو ہم عبادت کرنے والے ہیں، اس کی صحت یعنی یہ کہ وہ عمل کب درست ہوگا، جب کہ وہ اس کے شرائط کے مطابق ہوگا، اس کی کنڈیشنز کے مطابق ہوگا، جب وہ درست ہوگا۔ تو اسی لیے جب ہمیں تراویح کے فضائل کے بارے میں معلوم ہو گیا تو اب ہم جانتے ہیں کہ تراویح کے مسائل کیا ہیں، ہمیں کون سی ایسی چیز ہیں جو تراویح کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے، بالغ مردوں اور بالغ عورتوں سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا یہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا سنت نہیں ہے، البتہ مردوں پر یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اپنی تراویح اپنے گھر میں تنہا بغیر جماعت کے ادا کرتا ہے، تو اسے صرف تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی اس کی تراویح کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن مردوں کے لیے جو مسجد میں آنا سنت ہے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن ایک عورت اگر تراویح کی نماز اپنے گھر میں تنہا ادا کرتی ہے تو یہی کام اس کے لیے زیادتی ثواب کا ذریعہ بنے گا، یعنی اس کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ عورتوں کی نماز اپنے گھر کے کونے میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس عظیم عبادت کو بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہ گار ہے اللہ کے نزدیک۔ تراویح کی نماز میں ایک قرآن کریم مکمل کرنا یہ بھی ایک الگ سنت ہے۔ جہاں تراویح ایک سنت ہے اور جہاں تراویح کو مسجد میں مردوں کے لیے مسجد میں پڑھنا ایک الگ سنت ہے، تو ایک تیسری سنت ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کا ایک ختم کرنا، یعنی ایک قرآن کریم کم از کم تراویح کے اندر آپ مکمل کر لیں، پڑھ لیں یا سن لیں، یہ بھی ایک سنت ہے، اور 2 مرتبہ کرنا فضیلت ہے اور 3 مرتبہ کرنا یہ افضل ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کا ایک ادب ہے اور ایک قرآن کریم کا حق ہے۔
ہم قرآن کریم کے آداب سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم قرآن کریم کو بہت ادب کے ساتھ ایک خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اور طاق میں ایک اونچی جگہ پر اس کو جگہ دیتے ہیں، قرآن کریم کی طرف پیٹھ اور پیر کو کرنا برا سمجھتے ہیں۔ واقعی ایسا ہونا چاہیے اور یہ قرآن کریم کے آداب کا حصہ ہے، لیکن قرآن کریم کا حق اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ ہم تراویح کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ذرا غور کیجئے، آپ کی خود کی ترجیح کیا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو چاہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک خوبصورت آواز میں، اور قرآن کریم کا جو پڑھنے کا ڈھنگ ہے، ترتیل کا، تدویر کا اور حدر کا، قواعد کی رعایت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج الحروف کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے قرآن کریم، اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ڈیڑھ دو گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں اور تراویح کے اندر خوش دلی سے قرآن کریم کو سنتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے، انہیں مزہ آتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب، حافظ صاحب جلدی قرآن کریم کو مکمل کر دیں، تراویح کو کیسے بھی کیسے ختم کر دیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور سمجھیے کہ بسا اوقات تو ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تراویح کی، آپ 1 گھنٹہ یا 40 منٹ جلدی کر کے جو اپنے وقت کو بچا رہے ہیں، آپ وقت بچا نہیں رہے ہیں، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے وہ ہوئی نہیں۔ اتنی اسپیڈ سے آپ نے رکوع اور سجدہ کیا کہ رکوع کے بعد ابھی کھڑے ہوئے نہیں ہوئے کہ امام صاحب سجدے میں چلے گئے، اور ابھی سجدہ پورا ہوا نہیں ہوا کہ وہ اٹھے اور فٹافٹ دوسرے سجدے کو، اور پھر قرآن کریم کو جلدی سے الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طریقے سے پڑھا کہ پڑھنے والا ہی جانے کہ اس نے کیا پڑھا، اور سننے والا تو اپنی دھن میں مگن۔ یقیناً یہ قرآن کریم کی حق تلفی۔ ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھنے پر ہمیں ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے حق کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم جو قرآن کریم کو پڑھنے کی شرائط ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم اتنی اسپیڈ سے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں کہ کتنے سارے الفاظ کٹ جا رہے ہیں، وہ ہم سے ادا ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی تیز رفتاری کی وجہ سے آپ نے قرآن کریم میں ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، معنی خراب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے، تو آپ بھی اس کے ذمہ دار، اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو آپ کے مقتدی پریشرائز کر رہے ہیں کہ تیز پڑھو، آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، آپ کو قرآن کریم کے حق کو یاد رکھنا ہے اور ان لوگوں کو سمجھانا ہے، نہ یہ کہ ان کے پریشرائز کرنے کی وجہ سے آپ کو ان کی بات مان کر قرآن کریم کی حق تلفی شروع کر دینا ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک اور جو کمی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں ذکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو، کہ جو لوگ تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں 10 دن، 20 دن، 15 دن، 27 دن، ان دنوں کے بعد جب مثلا 10 دن کی تراویح ایک شخص نے پڑھی ہے، اور 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری تراویح کی سنت بھی پوری ہو گئی، اور میں نے چونکہ ایک قرآن سن لیا ہے اب میرے ذمہ کوئی کام بچا نہیں ہے۔ اگلے دن سے 11ویں رمضان سے یا 27ویں رمضان کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بازاروں میں تفریح ہو رہی ہے، ہوٹلوں کی نظر وقت ہو رہا ہے۔ یہ یقیناً ایک وقت کو ضائع کرنے والا اور رمضان جیسے مہینے میں بہت بڑی غفلت ہے کہ ہماری ایک تراویح اللہ کرے کہ نہ چھوٹے، اور ہم پورے اہتمام اور انہماک کے ساتھ اس مقدس تراویح کو اور اس مقدس نماز کو ادا کرتے رہیں خوش دلی کے ساتھ، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس حال میں پورا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں مغفرت کا اور اپنی رضامندی کا پروانہ دے دے۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے نیت باندھی پہلی رکعت کی، اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے حافظ صاحب اس وقت ہم نیت باندھیں گے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ ظاہر ہے اسی کام کے لیے آئے ہیں، آپ تھکنے ہی کے لیے مسجد میں آئے ہیں، عبادت کے لیے ہی مسجد میں آئے ہیں۔ جتنا آپ تھکیں گے آپ کا اجر اسی قدر زیادہ ہوگا۔ انما اجرکی بقدر نصبک، کہ آپ کا اجر آپ کی تھکاوٹ کے حساب سے، آپ کم تھکیں کم ثواب، آپ جتنا زیادہ تھک رہے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ اجر بھی ملنے والا ہے۔ اس چیز کا احساس کریں کہ میں جتنا تھکوں گا اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر اللہ اجر دینے والا ہے۔ یہ ہماری تھکاوٹ ضائع نہیں جائے گی، اس لیے خدا را اس روش کو چھوڑیے اور تراویح کو، قرآن کریم کو عظمت دیتے ہوئے
جیسے ہی امام اللہ اکبر کہے آپ فوراً ان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیجیے۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ رب العزت اس کی توفیق دے۔ اچھا، بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ کبھی کبھی سامنے آتا ہے، پیش آتا ہے کہ میں نے نماز تراویح کے لیے نیت باندھی اور بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ مجھے نماز تراویح پہلی رکعت میں، جیسے میں مثلاً امام صاحب کے ساتھ سجدے میں ہوں پہلی رکعت کے، اور میرا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی خون میرے کسی جگہ سے نکل گیا ہے یا واش روم کا بہت سخت تقاضا آ گیا اور مجھے جانا پڑ رہا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب واپس آئیں تو مثلاً آپ پہلی رکعت میں گئے، آپ امام صاحب کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں اور دوسری رکعت شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو اب آپ امام صاحب کے سلام پھیر لینے کے بعد آپ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک رکعت جو آپ کی چھوٹ گئی تھی اس کو مکمل کریں گے اور پھر امام صاحب کے ساتھ اگلی رکعتیں پڑھیں گے۔